السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ آیات سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں حج کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی حج کرنے کی نیت کی ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے حج کا پتہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کا اجر ہم صدقہ چھپا کر دیں، اعلانیہ دیں۔ اس کے آداب بیان کیے گئے تھے گزشتہ آیت میں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ صدقہ کرانے سے بہت سی برائیاں تمہاری ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ بھی نیکی تو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ موجودہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم حج کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو حج کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہدایت کے متعلق ہے کہ تفسیری روایت میں اس کا شان نزول جو بیان کیا گیا تفسیرات البیان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان اپنے رشتہ داروں کی مشترک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں ہم پھر ان کی مدد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، تم ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے رہو۔ غیر مسلم اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اور ان کی مدد کا غیر مسلم کو بھی جو ہے وہ برتاؤ کرتے رہنا چاہیے۔ سید عبداللہ المودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی گئی ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ تفسیر ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے دے دیا تو اس کا اجر تو تمہارے ذمہ ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اب وہ مال کسی نیک کو آپ نے دیا ہے یا بد کو دیا ہے، آپ کو اپنی نیک نیتی کا ثواب مل گیا۔ ڈاکٹر اسحاق احمد بتاتے ہیں کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اس کا اجر و ثواب بڑھا چاہ کر تم کو ہی دیا جائے گا۔ یہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، 1400 گنا بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اجر اس کا ملے گا، اس لیے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، اللہ کی سے امید کی وجہ سے خرچ کیا گیا ہے، کہ اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے خرچ کیا گیا ہے۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا گیا تھا تو اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا گیا ہے تو اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ الا ابتغاء وجہ اللہ، تم تو اللہ کی خوشنودی ہی چاہتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ تفسیر القرآن میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند کی بھی تم مدد کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ حق بات آپ نے پہنچا دی، آگے ان کو راہ راست سمجھا دینا اللہ کا کام ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور یہ نقطہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ صدقہ سے مراد نفلی صدقہ ہے جس کا ذمی کافر کو بھی دینا جائز ہے۔
زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کوئی کہ وہ سوائے مسلمان کے زکوٰۃ کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں۔ اب کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کافر جو حربی کافر ہے، جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں۔ لیکن وہ کافر جو امن امان سے رہ رہے ہیں، آپ کی مملکت میں ہیں، لڑائی نہیں کر رہے، ان کو فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں، البتہ دوسرے صدقات واجبات نافل وغیرہ جو ہے وہ اس میں ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لیس علیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں آپ پر ذمہ داری ان کو ہدایت دینے کی ہو، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے مفید ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی مال بطور خیرات، پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں قیامت کے دن، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ لفظی ترجمہ حافظ نظر اعظم صاحب لکھتے ہیں، لیسا نہیں علیکہ آپ پر یا آپ کا ذمہ، ہداہم ان کی ہدایت، لیسا علیکہ ہداہم آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، من یشاء، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر ان مال سے، فلانفسکم تو تمہارے اپنے واسطے ہے، وما اور نہ تنفقون خرچ کرو الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر ان مال سے، یوفا پورا پورا ملے گا الیکم تمہیں، وانتم اور تم لا تظلمون نہ زیادتی کی جائے گی تم پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو صحیح طور پہ بہتر طور پہ سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔